اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سبق بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 36، اس میں ہم تختی نمبر 11 مشق سکون کی اگلی 6 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس تختی کی پہلی 6 آیات کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں مطالعہ کیا تھا اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غنہ کب کیا جاتا ہے اور نون ساکن اور تنوین کے بعد کن حروف کے آنے پر غنہ نہیں کیا جاتا، اور نون ساکن اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد کون سے حروف آئیں گے تو غنہ کیا جائے گا۔ اور اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ را کو کس مقام پر موٹا کر کے ادا کرنا ہے اور کس مقام پر اسے باریکی سے ادا کرنا ہے، اور اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وقف کیسے کیا جائے گا، اور جہاں پر زبر آ جائے کسی حرف کے اوپر اس کو وقف کے بعد کیسے ادا کرنا ہے، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد کیسے ادا کرنا ہے، اور نون ساکن پر کیسے وقف کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ تمام قواعد و قوانین میں نے آپ کو پچھلی تختی میں بتا دیے تھے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اگلی 6 لائنوں سے سٹارٹ ہوگا۔ ہم نے پہلی 6 لائنوں کو پچھلے سبق میں مکمل پڑھ لیا تھا۔ جی، تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ جہاں اسکرین پر آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے اس حرف سے سٹارٹ ہوگا، اور باقی 6 لائنوں تک آج ہم اپنا سبق مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، معمول کے مطابق اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں اپنے پہلے حرف کی طرف۔ جی تو ناظرین، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ویسے تو اگر آپ شروع دن سے میرے چینل پر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اب تک آپ خود پڑھنے کے لائق ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگلے سبق کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی یہ لام ہے تو لام پر کون سی علامت ہے، غائن ہے تو غائن پر کون سی علامت ہے، وا ہے تو وا پر کون سی علامت ہے، اس کو جوڑ کر کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس پر وقف کیسے کرنا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو خود بخود بخوبی آتا ہوگا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے شروع سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان کو اب تک کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، یہ مجھے امید ہے، کیونکہ پچھلے اسباق میں پہلے دن سے لے کر میں نے بہت ہی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو، اور علیحدہ سے حروف نکال کے ان کا کمپیریزن بھی کر کے سمجھایا تاکہ آپ کو پڑھنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ناظرین، اس حرف کو پڑھتے ہیں ہم مل کے۔ یہ ہے لام، غائن اور وا، اور کیسے جوڑا گیا ان کو؟ لام غائن زبر لغ، لام غائن زبر لغ، وا 2 زبر ون، لغون، آگے وقف لغوا۔ اب لام کو جب غائن کے ساتھ جوڑا تو غائن پر رک کیوں نہیں گئے، غائن پر رک کیوں گئے، اور غائن کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ کون سی علامت ہے؟ ہم غائن پر اس لیے رکے کیونکہ غائن کے اوپر جو علامت ہے چھوٹی سی مڑی ہوئی دال، اس کو ہم کہتے ہیں جزم، اور اس کو ہم ساکن بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے یعنی یہ چھوٹی سی مڑی ہوئی دال آ جائے، اس حرف کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف ساکن ہو گیا، اور لازمی ہے کہ اس حرف کے اوپر رکا جائے، اس لیے ہم غائن کے اوپر رکے
اور ہم نے غین کو مزید بڑھا کر واو کے ساتھ نہیں ملایا. لام غین زبر لغ یعنی غین کے اوپر ہم نے سکون کیا. لام غین زبر لغ، وا دو زبر ون، لغون. آگے وقف لغوا. اب واو دو زبر ون تھا، جب ہم نے اس کا وقف کیا تو ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھا وا. یہ میں نے آپ کو پچھلی تمام ویڈیوز میں بتایا ہے، جب سے ہم نے تنوین شروع کی ہے یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش کو پڑھنا شروع کیا ہے، کہ کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر آ جائیں اور اس حرف پر وقف کیا جائے تو اس حرف کو ہم ایک زبر اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یعنی اس پہ وقف اس طرح سے کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر یہاں ہوتا با دو زبر بن تو ہم اس کا وقف پڑھتے با حمزہ زبر با، یعنی ایک زبر اور ایک الف کے برابر کھینچتے. اس لیے ہم نے لغون آگے وقف لغوا اس طرح سے پڑھا. چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف. میم زیر سین مس. سین کا بھی میں نے پہلے دن سے بتایا ہے کہ سین کو ہم سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یعنی جب ہم سین کو پڑھتے ہیں تو ہمارے منہ سے سیٹی کی آواز کی طرح اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. تو میم زیر سین مس. کیف دو پیش کن مس کن. آگے وقف مسک. اب یہ کیف ہے، اس کو باریکی سے ادا کرنا ہے اور اس کے اوپر دو پیش ہیں. دو پیش بھی تنوین ہے، لیکن جس حرف کے اوپر دو پیش اور دو زیر آ گئے تب ہم جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو پچھلے حرف کے ساتھ اس کو ملا کے اس حرف کے اوپر رک جائیں گے. جیسے میں نے کاف پر اپنی زبان کو روکا مسکن. آگے وقف مسک. کاف پہ اپنی زبان کو میں نے روک دیا. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. نون زبر خانخ. لام دو زبر لن نخلن. آگے وقف نخلا. نون زبر خانخ. لام دو زبر لن نخلن. آگے وقف نخلا. یہاں بھی لا اس لیے کیا کیونکہ لام پر دو زبر تھے، اس لیے اس کا وقف بنا لا. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. نون زبر شین نش. طا دو زبر طن نش طن. آگے وقف نشطا. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. نون زبر فا نف. سین دو زیر سن نفسن. آگے وقف نفس. نفسن. آگے وقف نفس. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. نون زبر قاف نق. عین دو زبر عن نقعن. آگے وقف نقعا. اس کو ہم نے نق کیوں پڑھا اور اس کو مسک کیوں پڑھا، اس کا فرق بھی میں نے آپ کو پہلے واضح سمجھایا ہے. کیونکہ یہ باریک کاف ہے، اس کو باریکی سے ادا کرتے ہیں، اور جو دو نقطوں والا قاف ہے وہ موٹا قاف ہے، اسے ہم پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں اور موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. نقعن. آگے وقف نقعا. آگے چلتے ہیں. یا پیش سین یس. را دو زبر رن یسرن. آگے وقف یسرا. اب میں نے را کو موٹا کر کے کیوں ادا کیا، میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا ہے اس ویڈیو کے کہ ہم را کو کہیں پر باریک پڑھتے ہیں، کہیں پر ہم اسے موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. جہاں پر را کے اوپر دو زبر اور دو پیش آ گئے، یا زبر آ گیا یا پیش آ گیا، وہاں پر ہم را کو موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. اور جہاں پر را کے نیچے دو زیر آ گئے اور را کے نیچے زیر آ گئی تو پھر ہم را کو باریکی سے ادا کرتے ہیں. اس لیے ہم نے یہاں پر پڑھا یسرن. آگے وقف یسرا. آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر با. اب قاف کھڑی زبر قا.
ابقا، آگے وقف ابقا. آگے چلتے ہیں تا را زبر تارو، ضاد کھڑی زبر زوا، تارزوا. آگے وقف ترزوا. آگے چلتے ہیں تا نون زبر تن، سین کھڑی زبر سا، تنسا. آگے وقف تنسا. اب میں نے یہاں پر نون کے اوپر غنہ کیا. غنہ کی آواز کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے ناک میں سے اس حرف کی آواز نکالی جائے، یعنی تنسا. یہ غنہ میں نے یہاں اس لیے کیا کیونکہ اس کے آگے جو حرف ہے وہ سین ہے. اگر نون ساکن کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا یہ حروف آ جاتے تو اس نون پر غنہ نہ کیا جاتا، لیکن اب اس کے آگے سین ہے، یعنی ان تمام حروف میں سے حروف حلقی میں سے کوئی نہیں، اس لیے میں نے یہاں پر غنہ کیا. اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں. یا زبر خا، یخ، شین کھڑی زبر شا، یخشا. آگے وقف یخشا، یخشا. آگے وقف یخشا. آگے چلتے ہیں. یا زبر سین یس، عین کھڑی زبر ع، یسعا. آگے وقف یسعا. یا زبر تا یت، لام واو پیش لو، یتلو. آگے وقف یتلو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر کسی حرف کے اوپر پیش آ جائے اور اس کے آگے واو ہو تو اس کو لام الٹا پیش کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا یتلو. آگے وقف یتلو. آگے چلتے ہیں. یا زبر دال ید، عین واو پیش عو، یدعو. آگے وقف یدعو. آگے چلتے ہیں. تا زبر جیم تج، را زیر یاری، تجری. آگے وقف تجری. اور کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے اور اس کے آگے یا ساکن ہو تو اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی کھڑی زیر کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اس لیے میں نے اس کو پڑھا تجری. آگے وقف تجری. آگے چلتے ہیں. یا زبر ہا یہ، دال زیر یادی، یہدی. آگے وقف یہدی. آگے چلتے ہیں. یا پیش غین یغ، یا پیش غین یغ، نون زیر یعنی، یغنی. آگے وقف یغنی. آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر لام ال، قاف زبر طاقت، القت. آگے وقف القت. اب یہاں ہم نے الف کو حمزہ کیوں پڑھا یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الف اگر اکیلا ہو تو اس کو الف پڑھا جاتا ہے، اور اس پر کوئی بھی حرکت زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش یا کوئی بھی حرکت آ جائے، دو زبر دو زیر یا دو پیش، تو پھر ہم الف کو حمزہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر الف کو حمزہ پڑھا. حمزہ زبر لام ال، قاف زبر طاقت، القت. آگے وقف القت. آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر میم ام، ہا زیر لام ہل، ام ہل. آگے وقف ام ہل. اب ہم نے دیکھیں میم کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کیا، یعنی ہم نے ام کی آواز نہیں نکالی. کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے حروف حلقی ہے، اور حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا جب یہ آ جائیں کسی میم ساکن، نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا، اس لیے میں نے اسے ادا کیا ام ہل. آگے وقف ام ہل. آگے چلتے ہیں. حمزہ زیر قاف اق، را، حمزہ زبر را، اقرا. آگے وقف اقرا. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں میں نے را کے اوپر جھٹکا کیوں دیا، کیونکہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کے آگے الف آ جائے اور الف پر جزم موجود ہو، یعنی الف ساکن ہو، تو اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جیسے میں نے اسے پڑھا اقرا. آگے وقف اقرا. آگے چلتے ہیں. فا زبر را فر، غین دو، غین با زبر غب، فر غب.
आगे वकफ फरगब। आगे चलते हैं, फा ज़बर नून फन, स्वाद ज़बर बा स्वब, फन स्वब। आगे वकफ फन स्वब। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर गुन्ना क्यों किया, क्योंकि इसके आगे हरूफ हल्की नहीं बल्कि उसके अलावा एक और हर्फ है जिसे स्वाद कहते हैं। फन स्वब। आगे वकफ फन स्वब। आगे चलते हैं, वा ज़बर नून वन, हा ज़बर रा हर, वन हर। आगे वकफ वन हर। आगे चलते हैं, हमजा ज़बर खा अख, रा ज़बर रा अखरा, जीम ज़बर जा अखरजा। आगे वकफ अखरज। अगली लाइन यानी जो कि हमारे सबक की आखिरी लाइन है उसको पढ़ते हैं, हमजा ज़बर रा अर, सीन ज़बर सा अरसा, लाम ज़बर ला अरसला। आगे वकफ अरसल। आगे चलते हैं, हमजा ज़बर गाइन अग, त्वा ज़बर त्वा अगता, शीन ज़बर शा अगत्वशा। आगे वकफ अगत्वश। आगे चलते हैं, हमजा ज़बर फा अफ, लाम ज़बर ला अफला, हा ज़बर हा अफलाहा। आगे वकफ अफलाह। आखिरी हर्फ पढ़ते हैं, हमजा ज़बर कैफ अक, रा ज़बर रा अकरा, मीम ज़बर मा अकरमा। आगे वकफ अकरम अकरमा। आगे वकफ अकरम। जी तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा सबक जो कि मुकम्मल हुआ। इसे पढ़िए, समझिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप कुरान मजीद शुरू से पढ़ना चाहते हैं और अच्छी ख्वाबों की ताबीर भी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पहली वीडियो से कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह समझ में आ जाए और ये पढ़ने में आपको मुश्किल ना हो। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।